بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں BBC 11 ہیڈ لائن نیوز. میں ہوں غلام دستگیر پروگرام بریو یو کے ساتھ. آج کی خاص خبروں کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سردار امیر خان جتوئی. ویلکم ٹو سر. تھینک یو. حکومت کا PTV فیس 35 سے بڑھا کر 100 روپے کرنے کا پلان, عوام سے 20 ارب روپے وصول کرنے کا منصوبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دستگیر صاحب, اب اصل میں یہ ہے کہ حکومت کے بس نہیں چل رہا کہ میرے خیال میں سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیں. اب 35 روپے پہلے ہی لے رہے تھے. اب دیکھیں PTV دیکھتا کون ہے آپ کی, تقریباً کوئی جسے کہتے ہیں کہ جتنی بھی آبادی لگا لیں, میرے خیال میں بہت مشکل سے شاید 20 سے 25% لوگ ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے PTV. تو PTV کی فیس جو ہے وہ پچھلے تقریباً میرے خیال میں جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے یہ لگی ہوئی ہے, اور پہلے 25 روپے تھی, پھر 35 روپے, اب یہ 100 روپیہ. اب یہ 20 ارب کا ان کا پلان ہے کہ ہر مہینے جو صارفین ہیں جو بجلی یوز کرتے ہیں ان سے جو ہے 20 ارب روپے ماہانہ یہ اکٹھے کریں گے. تو وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ کیا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس ادارے کو چلائیں, عوام چلائے گی اس ادارے کو؟ بھئی اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ 20 ارب روپے PTV کے اخراجات کے لیے چاہیے. PTV کی جو تنخواہیں ہیں وہ کیا ہوگا, یہ جو پیسے اکٹھے ہوں گے اس سے تنخواہیں دی جائیں گی, یا PTV کے جو معاملات ہیں وہ چلائے جائیں گے. تو یہ قطعاً طور پہ زیادتی ہے یہ عوام کے ساتھ بھی, اور ایسے بالکل بھی عوامل جو ہیں وہی حکومتوں کو دستگیر صاحب غیر مقبول کرتے ہیں کہ آپ اٹھا کے آپ بالکل آپ چیز بالکل اس کا کوئی ہے ہی نہیں, تک نہیں بنتا کہ آپ اس کو بل میں 100 روپے, آپ لوگ پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان ہیں, آپ اوپر سے بل میں آپ نے 100 روپے ایکسٹرا ایڈ کر دیے. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو 100 روپے کے لیے بیچارے سارا دن کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے. حکومت کو بیٹھے بیٹھے ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے کوئی بھی ایسی چیز جس سے عام آدمی متاثر ہو, بجائے اس کے کہ ریلیف دینے کے آپ دن بدن کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز. صاحب 10 نہ 20 نہ 25 اکٹھے ہی 65 روپیز کا اضافہ. وہی نا, دیکھیں نا اب ہم نے کیا کیا جی, ہم نے کہا کہ PTV کو چلائے, ہم نے عوام چاہتی ہے, کوئی PTV دیکھنا چاہتی ہے. یہ بالکل زیادتی ہے کہ IMF کی قسط دینی ہوگی سر. دیکھیں جی دستگیر صاحب, بالکل یہ زیادتی والی بات ہے, اور میں اس پہ جسے کہتے ہیں سختی سے اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ بالکل ایک ایسا عمل ہے جس کی ہر بندہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل حکومت کا ناراض اتحادیوں کو فنڈ دینے کا فیصلہ. دیکھیں اب وہ ظاہری بات ہے جی, اب فنڈز دیں گے تو تبھی اتحادی جو ہے وہ مانیں گے. اب اس حوالے سے جو BNP مینگل ہے ان کے ساتھ تو بات چیت طے ہو چکی ہے ان کی, اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ طے کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو فنڈز دیے جائیں. جس طرح عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ جو چیز سامنے آ رہی ہے نا, وہی ان کی باتیں جو انہوں نے کی ہوئی تھی وہی ان کے آڑے آ رہی ہیں, اور وہی جو یو ٹرنز وہ لے رہے ہیں بات پہ, اپنی ہر جو کہیں تقریر پہ جو ہے ان کا یو ٹرن سامنے آ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ وہ کہتے تھے میں کسی کو MNA MP کو فنڈز نہیں جاری کروں گا, میں بلدیات کا سسٹم ہوگا وہی دیکھے گا. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ حکومت چلانے کے لیے بھی ان کو جو ہے ترقیاتی فنڈز دینا ان کے لیے اب ضروری ہو گیا. تو صرف یہ نوازنا ہے, اس کو آپ نوازنا ہی کہیں گے. جو ان کے بیانات تھے, جو ان کے وعدے تھے, وہ سارے کے سارے ہوا ہو گئے. بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک میں صرف یہی چیز چل رہی ہے کہ صرف اپنی حکومتیں اور اپنے جو جسے کہتے ہیں شاہانہ جو چیزیں ان کو بچانے کے لیے آپ نے کیا ہے ملک پورے کو جو ہے نا اس پہ داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ترقیاتی فنڈز کا معاملہ ہے, جس طرح انہوں نے بلدیاتی ادارے تباہ کیے تھے, بلدیاتی اداروں کو ختم کیا تھا, وہی نا ان کو ختم کیا تھا. تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کو بحال کرتے, ان کے ذریعے فنڈز جاری کرتے, ان کے ذریعے ترقیاتی کام کرواتے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ بھی یو ٹرن جو ہے ان کے آگے آ گیا. قمر زمان قاہرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بڑا سارا یو ٹرن لے لیں, گھر ہی چلے جائیں. ہاں بات تو ان کی دیکھا جائے تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ایک اور یو ٹرن بہت بڑا لے کے اپنے گھر چلے جائیں. تو تاکہ یہ جو عوام کا جی اصل میں دیکھیں نا, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء جب آپ مہنگی کریں گے تو ملک میں چیخیں بلند ہوں گی. آپ دیکھیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں سارا دن ان کے, بے شک اب یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے. دیکھیں اب بازار سے یہ بھی سن رہے ہیں کہ دالیں جو ہے وہ بھی غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ کر کون رہا ہے, کون سا ایسا مافیا جو ان کی حکومت کو خراب کر رہا ہے؟ تو انہیں تو نکیل ڈالنی چاہیے تھی. حکومت ان کے پاس ہے, مشینری ان کے پاس ہے, انتظامیہ ان کی, حکومت ان کی, سب کچھ ان کا. تو کس بات کی ان کو رکاوٹ ہے, کون ان کو روک رہا ہے, کون ان کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ بہرحال یہ بالکل سمجھ سے باہر چیزیں ہیں. PTI کا جو گورننس کا طریقہ ہے
انتہائی بھونڈا ہے، انتہائی بے تکا جو ان کا طریقہ ہے۔ بہرحال میں ذاتی طور پہ اس حوالے سے کہوں گا کہ واقعی قمر زمان کارا صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑا سا یو ٹرن لے کے اب گھر چلے جانا چاہیے، تاکہ عوام جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ اپنے وہ سہل پسند۔ اب دیکھیں لوگ کیا کہنا شروع ہو گئے، لوگ کہنا شروع ہو گئے ان سے بہتر چوروں کی حکومت تھی، بھائی ہمیں چور ہی ٹھیک ہے، بھائی کم از کم کچھ کھانے کو ملتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو جو ہے آنے والے دنوں میں اور خراب کریں گی۔ تو سردار صاحب کوئی ایسا طاقتور مافیا ہے جو ریاست سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا؟ جی ایسی بات نہیں ہے دستگیر صاحب، حکومت کے آگے کوئی طاقت نہیں ہوتی، کسی چیز کی حکومت کے آگے رٹ کے آگے کوئی شے نہیں۔ یہ چیزیں نہیں، ان سے گورننس نہیں ہو رہی، ان سے جو ہے نا معاملات سنبھالے نہیں جا رہے۔ اصل چیز یہ ہے وزیر اعظم کی گندم بحران پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ دیکھیں جی پتہ کیا، یہ تحقیقاتی کمیٹی ظاہری بات ہے بالکل ان کو پہلے دن ہی بنا لینی چاہیے تھی، اس حوالے سے دیکھنا چاہیے تھا بحران پیدا کیوں کر ہوا، کس لیے یہ بحران آیا، اور کیوں یہ گندم باہر بھجوانے والے کون تھے جنہوں نے یہاں پہ ایک ایسے دیکھے نا ایسے معاہدے کیوں سائن کیے کہ آپ کو گندم باہر بھیجنا پڑے، اب وہی گندم آپ ڈبل ریٹ پہ واپس منگوا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے کون سے عوامل کار فرماتے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس گندم بحران میں ملوث ہیں، کون سے ایسے بڑے ذخیرہ اندوز ہیں، کون سے ایسے بڑے بڑے جو مافیا مالکان ہیں، جو ملز مالکان ہیں، وہ کون کون سے نام ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے ملک کی عوام کے ساتھ دشمنی کی اور عوام کا جو ہے جینا محال کیا، اور عوام کو جو ہے پہلے غربت اور وہ جسے کہتے ہیں کہ افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، تو مزید آپ نے ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی بند کر دی، وہ دور کر دی، تو یہ پتہ چلنا ضروری ہے۔ حالانکہ سردار صاحب ہمارا ملک جو ہے وہ گندم کے لیے خود کفیل ہے اور 8واں نمبر پر ہے دنیا۔ دیکھیں سب سے وہی بات ہے نا کہ آپ کے پاس پالیسیز نہیں ہے نا، آپ کے پاس جو ہے وہ حکومت چلانے کا ڈھنگ نہیں ہے، اگر ڈھنگ ہوتا تو یہ سارے حالات پیدا نہ ہوتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ہاں جی ظاہری بات ہے بلانا ہے جی، اب ان کو اپنے لالے پڑے میں عثمان بزدار صاحب بہت جلد جانے والے، کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو چکا ہے۔ اب بہت ساری اندر پارٹی کی آوازیں جو ہیں وہ عثمان بزدار کے خلاف اٹھ رہی ہیں، اور عثمان بزدار کو جلد یا بدیر جانا ہی ہوگا، کیونکہ ان سے 1.5 سال کے عرصے میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو سکا۔ بدقسمتی سے وہ ایک ناکام ترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے ہیں، اور اس پہ میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ عمران خان کو اب بھی اگر وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو چینج کر لیتے ہیں، یہاں پہ کوئی نیا چہرہ دیتے ہیں تو شاید پنجاب میں کوئی بہتری آ جائے، ورنہ عمران خان کی جو حکومت کو ڈبونے میں سب سے بڑا عنصر ہوگا وہ عثمان بزدار کا ہوگا۔ میڈیا میں بھی کافی خبریں گرم ہیں کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں، بزدار صاحب جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے دیکھیں باتیں بالکل یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں جو دستگیر صاحب پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ ان کے جو ناراض اراکین ہیں اب اسی لیے ان کو بلایا جا رہا ہے، اسی لیے ان کو فنڈز بھی جو ہے ان کا لارا لگایا جا رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے جو ہے مان جائیں۔ باقی یہ ہے کہ صورتحال جو ہے خراب ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے لیے اگلے جو آنے والے 2 سے 3 ہفتے ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے پتہ اس حوالے سے صاف ہو جائے۔ صاحب کہتے ہیں چودھری پرویز لائی نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہیں اس کے لیے؟ جی اس میں چودھری پرویز لائی بھی ہیں، چودھری نثار علی خان کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پوری نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ پنجاب کی پگ جو ہے وہ کس کے سر پہ ہوگی، لیکن یہ آنے والے جو 2 سے 3 ہفتے ہیں اس میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو مقبولیت کی بلندیوں کو اس نے عبور کیا ہے، پاکستان کے سینما گھروں کی وہ زینت بھرے گا، آخری قسط ان کی سینما میں دکھائی جائے گی۔ بس دیکھیں دستگیر صاحب اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا مہنگائی سے ہم مر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بہت سارے طبقات ہیں جن میں ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو وہ ڈرامہ سیریل کو جسے کہتے ہیں نا کہ جا کے سینماؤں میں دیکھ رہا ہے، اب اتنے مہنگے کروڑوں میں ٹکٹس ان کے بک چکے ہیں اور وہاں پہ لوگ جا کے سینما میں دیکھیں گے، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں تفریح ہے جو جسے کہتے ہیں اس کو اٹھایا گیا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ ہائپ دی گئی، اس کو اس طرح بنایا گیا کہ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے پاگل ہو گئے، تو حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ ایسی تفریح والی جو سرگرمیاں ہیں، ایسی شوبز کی جو سرگرمیاں ان کو ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اپنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ایک ڈرامہ سیریل کامیاب ہوا ہے تو اس کو سینما میں دیکھ لے، تو اس کا ہر جگہ میچز بھی تو اکثر سینماز میں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جو نجی چینل اس کو دکھا رہا ہے نا وہ اس نے بھی اس دفعہ قسط نہیں پلے کیا۔ جی بالکل، آگے لوگ سینموں میں ہی جی جا کے بالکل دیکھیں۔ بالکل، اسی لیے دیکھیں ان کا ایگریمنٹ ہوا نا بس میں، اسی حوالے سے وہ پروڈیوسر کا، اور یہ چیزیں دیکھیں ملک میں، اب میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اب اس کو جوڑا جا رہا ہے جی ملک میں مہنگائی ہے تو لوگ ڈرامہ دیکھنے سینما میں، اور بھائی ڈرامہ دیکھنے والے یا اس طرح کے اللہ تلّہ والی عوام اور ہے بالکل، یہ لوگ آپ وہ مہنگائی کی چکی میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ مت ملائیں۔ اصل مقصد کیا ہے سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی اگر ہمارے ملک میں مہنگائی ہے تو ڈرامہ دیکھ لو، بھائی ڈرامہ والی عوام اور ہے، وہ ایک آپ کا خاص لبرل طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جسے کہتے ہیں سول سوسائٹی،
یہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو صرف ان چیزوں میں جسے کہتے ہیں اپنی جو شو کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ عوام جو ہے نا اس حوالے سے قطعی طور پہ ان کو کسی چیز سے نہیں ہے. اس وقت صرف اصل جو فوکس ہونا چاہیے حکومت کا وہ مہنگائی اور عام آدمی کو جو ہے ان کے حالات حاضرہ جو ان کے حالات زندگی ان کو بہتر کرنے کی طرف ہونا چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، یقیناً آپ کو پسند آئے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.